اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج 14 اگست 2022 ہے اور آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ 14 اگست کو مملکت اسلامیہ پاکستان وجود میں آیا تھا۔ دنیا میں صرف پاکستان اور مدینہ طیبہ دو ایسی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی تھیں، اور پاکستان کو دوسرا اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات جمعۃ الوداع کے دن یہ وجود میں آیا تھا۔ تو اس پاکستان اسلامی ریاست کے بننے کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں آزادی ملی، اور شکر کے تقاضوں پر بھی عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اس آزادی سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ الحمدللہ ہم یہاں پاکستان میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی ہمیں یہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے منع نہیں کر سکتا۔ جب کسی ملک کا قانون اسلامی نہ ہو بلکہ حکومت غیر مسلموں کی ہو تو وہاں مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے مکہ المکرمہ میں تھے، وہاں کے اس وقت کے حالات آپ پڑھیں، غیر مسلم حکومت تھی، مسلمانوں کو کتنا پریشان کیا جاتا تھا، کتنا تنگ کیا جاتا تھا، اور کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا تھا تو انہیں بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے ظلم و ستم کیے گئے، کس وجہ سے؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شروع میں نماز چھپ کر پڑھتے تھے۔ اگر چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اگر وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے تو انہیں مار پڑتی تھی۔ قرآن کریم بھی چھپ کر سیکھتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو آپ چھپ کر دیا کرتے تھے۔ پہلے 2-3 سال آپ نے چھپ کر لوگوں کو دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ چچا زاد بھائی تھے آپ کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے والد صاحب سے مشورہ کروں گا، مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو عام نہیں فرمانا چاہتے تھے تاکہ تکالیف اور پریشانی کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ والد سے مشورہ نہ کرنا، اگر آپ کا دل چاہے تو اسلام قبول کر لینا، ورنہ قبول نہ کرنا۔ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جو آدمی مسلمان ہوتا اسے مار پڑتی تھی، نماز پڑھتا تھا اسے مار پڑتی تھی، قرآن پڑھتا تھا اسے مار پڑتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کیسے مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے نکلے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں معاذ اللہ محمد کو شہید کرنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے ان سے فرمایا کہ پہلے جا کر اپنے بہن بہنوں کی خبر تو لو، وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، اس وقت غیر مسلم تھے، بہت غصہ آیا کہ میرے بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اپنی بہنیں گھر پہنچے، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا۔ جب انہیں گھر پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی، انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ جب دیکھا کہ عمر آ گئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بہنوئی قرآن کریم پڑھا رہے تھے تو وہ چھپ گئے۔ قرآن کریم جس چیز پہ لکھا ہو تو اسے چھپا دیا۔ حضرت عمر کو اندر بلایا، آ جائیں۔
آ گئے، انہوں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اور میں نے سنا کہ تم نے مذہب تبدیل کر لیا، تم نے نیا مذہب اختیار کر لیا۔ پھر ان کو مارنا شروع کیا، بہن کو ہی مارا، بہنوئی کو ہی مارا۔ جب بہت زیادہ مارا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، چھوڑ دیا، اور پھر پوچھا کہ تم وہ کیا پڑھ رہے مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا کہ تم غیر مسلم ہو، ناپاک ہو، وہ کلام ہم تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو بہن نے کہا کہ آپ غسل کریں۔ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر انہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات تھیں، انہوں نے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھی، پڑھتے گئے، بدلتے گئے، اور کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھ قرآن کریم پڑھنے پر ہی مار پڑتی تھی، لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر سارے کام کرتے تھے دین کے۔ تو آج الحمدللہ ہمیں یہ آزادی حاصل ہے، کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان عورت پاکستان میں نماز پڑھنا چاہے اسے کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی مسلمان مرد، مسلمان عورت نماز نہیں پڑھتی یا نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آزادی کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور نہ روزہ رکھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، یہاں تلاوت کرنے سے کوئی منع نہیں کر سکتا، دین سیکھنے سے کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ نے قرآن نہیں سیکھنا، آپ نے نماز نہیں سیکھنی، آپ نے نبی پاک کی حدیث نہیں سیکھنی، قرآن کریم سمجھنا نہیں ہے۔ مدارس کھلے ہوئے ہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مساجد ہیں، ہر مسجد میں تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آزادی والی نعمت سے فائدہ حاصل کریں اور شکر ادا کریں۔ شکر یہ ادا کریں کہ 2 رکعت نماز شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں ملک پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جائز نہیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو، پاکستان کے فائدے میں نہ ہو، تو وہ کام کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ کام شرعی لحاظ سے منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مکہ میں تھے، پھر مدینہ میں ہجرت کر کے آگے، وہاں آزادیوں نے مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ تم مسلمان یاد کرو، تم مکہ میں جب تھے تم کمزور تھے اور تعداد میں کم تھے، اِتَخَافُونَ اِذْ خَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں، تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا ٹھکانہ دیا، اپنی مدد تمہارے شامل حال فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ٹھیک یہی آیت ہمارے بارے میں بھی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کسی ملک میں نہیں ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم دنیا میں گھومتے پھرتے رہے، تو وہ فرماتے تھے دنیا میں پھرا ہوا ہوں، دنیا میں پھرا ہوں میں، تو میں نے دنیا پھر کے دیکھا ہے جتنی نعمتیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں کسی بھی ملک کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ یہاں میدانی علاقے بھی ہیں، یہاں پہاڑ بھی ہیں، یہاں دریا بھی ہیں، یہاں نہریں بھی ہیں، اتنی طرح کے یہاں پھل بھی پیدا ہوتے ہیں، جتنی طرح کے یہاں پھل پیدا ہوتے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں پھل کسی جگہ نہیں پیدا ہوتے۔ ایک ایک پھل کی بہت سی قسمیں ہیں۔ آج کل آم چل رہا ہے، آم کو آپ دیکھیں کتنی قسمیں آم کی، لنگڑا آم ہے، دوسہری ہے، سنجڑی ہے، چونسا ہے، انور لٹور ہے، ایک پھل کی کتنی قسمیں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں۔ سیب کو دیکھیں اس کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طرح انگور کو دیکھیں اور انار کو دیکھیں، اور اسی طرح امرود کو دیکھیں، جس بھی پھل کو ہم دیکھتے ہیں اس کی بے شمار قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ وہ زندگی دین کے مطابق کیا ہے؟ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 4 چیزیں بطور خاص بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں 4 صفات حاصل ہو جائیں، تمہیں دنیا کی کوئی اور نعمت نہ بھی ملے، تمہیں کوئی کمی اور نقصان نہیں ہوگا۔ پہلی چیز بیان فرمایا کہ صدق و حدیث، ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ سچی بات کرے، جب بھی بات کرے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص
مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے سچ ہی بولنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرما دیتے ہیں اس کا نام سچوں کی لسٹ میں لکھ دو، اور اس کا نام سچوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سچوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو شخص ہم جھوٹ بولتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ میں ہمیں جھوٹ ہی بولنا ہے، سچ نہیں بولنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں لکھو، اور اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹا ہی لکھا رہتا ہے۔ ایک یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، یہ بھی نقصان ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ آدمی بعض جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ شاید میری جھوٹی بات پکڑی نہیں جائے گی اور میں بچ جاؤں گا، لیکن جھوٹی بات لیک ہو ہی جاتی ہے اور راز فاش ہو ہی جاتا ہے۔ جب کسی بھی آدمی کے خواہ ہو کسی کا بھائی ہو، بہن ہو، والد ہو، والدہ ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جب بھی کسی 2-3 بار جھوٹ پکڑا جائے تو اس سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا یہ نقصان ہے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں سچائی کی صفت حاصل ہو جائے۔ نمبر 2 دوسری بات ارشاد فرمائی کہ حفظ و امانت کی حفاظت، کہ جب بھی آدمی کے پاس کوئی آدمی کوئی چیز رکھوائے، کوئی بات کہے کہ میری بات راز کسی کو بتانا نہیں ہے، یا یہ میری چیز آپ کے پاس امانت ہے، تو آدمی اس کی حفاظت کرے، اسے ضائع نہ کرے، جس کو دوسری صفت یہ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن و خلیقت، تیسری صفت یہ ہے کہ کسی کو اچھے اخلاق مل جائیں، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ فرمایا کہ عفت فی طعمۃ، پاکیزہ کھانا کھانے کے انسان عزم کر لے، حلال کھانے کی کوشش کر لے، جس کو یہ 4 صفات حاصل ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اس دنیا کی اور نعمت اسے نہ بھی ملے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو میں نے سچائی کی تو تھوڑی وضاحت کر دی ہے، امانت کی وضاحت کر دی ہے۔ امانت کا مفہوم ہمارے ہاں بہت محدود سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت کی نقطۂ نظر میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ نے اسے عطا کی ہے یا کسی بندے نے عطا کی ہے تو اسے وہ صحیح استعمال کرے۔ اس لحاظ سے ہمارا سارا جسم امانت ہے، ہماری آنکھیں بھی امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی ہیں؟ ان سے ہم جائز چیزیں دیکھیں۔ اگر ان سے ہم ناجائز چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور اس کا بھی حساب ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو خود بھی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح کان اللہ نے عطا فرمائے ہیں اچھی باتیں سننے کے لیے، اگر کوئی مرد یا عورت اس سے غلط چیزیں سنتا ہے، سنتی ہے، یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اللہ نے دل و دماغ عطا فرمائے ہیں اچھے خیالات لانے کے لیے، سوچنے کے لیے، کہ انسان اپنے کاروبار کے بارے میں، گھر کے بارے میں، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بہترین خیالات دل میں لائے، سوچے مزید کام میں بہتری کیسے آ سکتی ہے، بچوں کی پرورش کیسے کریں، مزید تربیت کیسے کریں، مزید ہم خود دیندار کیسے بنیں، گھر کا نظام مزید بہتر کیسے ہو، ایسی چیزیں سوچنا اچھی چیز ہے۔ برے خیالات دل میں لے کر آنا، دماغ میں لانا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، زبان عطا فرمائی، زبان سچی اچھی باتیں بولنے کے لیے ہے۔ اور کوئی مسلمان مرد عورت اس سے جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ بھی امانت ادا نہیں کر رہا، اس سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہمارے پاس زندگی اور وقت کی جو نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا، جائز کاموں میں خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسے غلط استعمال کر رہے ہیں، خدا خاص فلموں میں، ڈراموں میں، گانے بجانے میں، چغلی اور غیبت میں، غلط کاموں میں، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، اور اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق اگر آپ کو حاصل ہو جائیں، دنیا کی اور کوئی نعمت نہ بھی ملے تو آپ کو نقصان نہیں ہے۔ اچھے اخلاق بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہیں۔ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کی خود زندگی سکون سے گزرتی ہے، اور اپنے قریب کے لوگوں کے لیے وہ سکون کا باعث بنتا ہے۔ جس آدمی اخلاق برے ہیں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور خواہ اس میں ایک بد اخلاقی ہے، ایک بد اخلاقی بھی انسان کو بہت پریشان کرتی ہے۔ مثلاً ایک شخص مرد یا عورت ایسا ہے کہ اس کی زبان میں نرمی نہیں ہے،
زبان میں سختی ہے اور اس کی زبان بہت غلط چلتی ہے، وہ زبان سے طعن و دشنی لوگوں کو کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، خدا نخواستہ گالیاں دیتا ہے، دل دکھاتا ہے لوگوں کا، اور جب وہ لوگوں کو دل دکھائے گا لوگ اس کا دل دکھائیں گے، وہ خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو پریشان کرے گا۔ اگر ایسی کوئی ماں ہے، کوئی عورت ہے، وہ شوہر سے بد اخلاقی سے پیش آئے گی، اپنی اولاد سے بد اخلاقی سے پیش آئے گی، اولاد اور شوہر اس سے بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، گھر کا ماحول سارا خراب ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو شخص بد اخلاق ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اپنی اولاد کو بد اخلاق بنا رہا ہے۔ وہ اگر ان کے 4-5 بچے ہیں تو 4-5 بچوں کو ایسے والدین بد اخلاق بنا رہے ہیں، اور مستقبل کے 4-5 گھروں کو وہ خراب کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جو شخص بد اخلاق ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اس کے والد کو یا والدہ کو، ان میں کوئی بد اخلاق تھا، بد اخلاقی وہاں سے آئی ہے۔ کسی کو دیکھتے ہیں یہ اچھے اخلاق والا ہے تو اس کے پیچھے جھانک کے دیکھیں والد یا والدہ کو، اس کو اچھے اخلاق والا تھا، یہ اچھے اخلاق وہاں سے آئے ہیں۔ تو سکول، مدارس، مساجد، یونیورسٹیاں، کالج، یہ انسان کو اخلاق نہیں سکھاتے، اخلاق سے باتیں بتاتے ہیں۔ جو انسان کو عملی تربیت ملتی ہے اخلاق و بد اخلاقی کی، وہ اپنے والدین سے ملتی ہے۔ تو ہم والدین کی لمحہ فکری ہے کہ ہم سوچیں کہ اپنی اولاد کو بد اخلاق بنا رہے ہیں یا اچھا اخلاق والا بنا رہے ہیں۔ تو اچھا اخلاق میں کون سی شامل ہیں؟ پہلی چیز نرمی سے بات کرنا۔ آج ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگوں کو نرمی سے بات کرنا کا طریقہ نہیں آتا، جس سے بھی انسان ملتا ہے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، خود بھی اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی اس سے دور چلا جاتا ہے۔ تو نرمی سے بات کرنا یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اس دین نے یہاں تک فرمایا کسی غیر مسلم اور کافر سے ہم اگر بات کریں تو اس سے بھی نرمی سے بات کرنی ہے۔ اپنے گھر کے افراد اور مسلمان رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچوں کا مقام تو بہت زیادہ ہے، ان کا حق تو بہت زیادہ ہے۔ غیر مسلموں سے اگر بات کی جائے نرمی سے کی جائے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو بھیجتے ہوئے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ تم دونوں جاؤ اور تم جا کر نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ وہ فرعون آپ کی باتیں سن کر نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو۔ دیکھیں فرعون کتنا بڑا کافر تھا، اس نے خود یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ۔ اللہ اس کے پاس انبیاء کو بھیج رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جا کر نرمی سے بات کرنا۔ مامون الرشید ہارون الرشید کے بیٹے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے بات کی اور سختی سے بات کی، تو وہ تو بادشاہ تھے، اگر چاہتے تو اس کو قتل کرا سکتے تھے یا کوڑے لگوا سکتے تھے، لیکن مامون الرشید نے نہ کوڑے لگوائے، نہ اسے قتل کی سزا دی، نہ کوئی اور سزا دی۔ مامون الرشید نے بڑی پیاری بات کہی۔ مامون الرشید نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم موسیٰ اور ہارون سے بہتر نہیں ہو اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں۔ تم موسیٰ اور ہارون سے بہتر نہیں ہو، میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں۔ جب اتنے بڑے بہتروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جا کے فرعون سے نرمی سے بات کرنا، تو مجھ سے بھی نرمی سے بات ہو سکتی ہے۔ تو بڑی پیاری بات کہی مامون نے، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سختی سے بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، مجھے سختی سے جواب دینا چاہیے، اور اس نے جرم کیا ہے، غلط کام کیا ہے۔ تو سب سے بڑا غلط کام تو کفر ہے، اور اس سے بڑا کام خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اتنا بڑا غلط کام فرعون نے کیا، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں نرمی سے بات کرنا، تو اور جو جرم سارے چھوٹے ہیں، جس نے نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بول دیا، غلط کام کر دیا، نقصان کر دیا، وقت پر کام نہیں کیا، یہ چھوٹے نقصان ہیں، چھوٹے جرم ہیں یہ۔ تو اس لیے ہمیں مردوں کو، عورتوں کو پہلی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نرمی سے بات کریں۔ نمبر 2، اسی طرح غصے کو پینے کی عادت ہونی چاہیے۔ اچھے اخلاق میں یہ شامل ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا، اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ جس شخص کی زندگی میں شکر کی صفت ہوتی ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے، اور شکر ادا نہیں کرتا، جو عورت ایسی ہے، مرد ایسا ہے، مرد شکر ادا نہیں کرتا، وہ کہتا رہتا ہے کہ جی کچھ نہیں، بہت پریشان ہوں، میرے پاس فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے۔ عورت کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ہے، شوہر سے، اپنے بھائیوں سے، والدین سے شکوہ شکایت کرتی رہتی ہے، آپ نے فلاں چیز بھی نہیں لا کے دی، فلاں چیز بھی نہیں لا کر دی، اور فلاں چیز اچھی نہیں لا کر دی، ہلکی کوالٹی کی تھی، وہ شکوہ شکایت کرتی رہتی ہے، زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوگا۔
تو سکون پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو ہم سوچیں، جتنا جتنا سوچیں گے اتنا دل خوش ہوگا۔ ہمارے پاس مکان بھی ہے، دونوں آنکھیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، کان صحیح سن رہے ہیں، زبان صحیح بول رہی ہے، دماغ صحیح سوچ رہا ہے، دل بھی صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، روزانہ صبح دوپہر شام کھانا بھی کھاتے ہیں، نیند بھی آ جاتی ہے، کسی بڑی بیماری میں مبتلا بھی نہیں ہے، اللہ نے اولاد بھی دے دی، ذریعہ آمدن بھی دے دیا، اور کپڑے بھی پہننے کے لیے دے دیے، پینے کے لیے پانی بھی دے دیا۔ یہ نعمتیں جب سوچتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ پھر خاص طور ان لوگ سوچیں کے پاس میں کوئی نعمت نہیں ہے، ایک آدمی نابینا ہے، ایک آنکھ نہیں ہے اس کی، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، پاؤں اس کے صحیح نہیں ہیں، چارپائی بستر پڑا ہے، چل پھر نہیں سکتا، بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس طرح ہم جب سوچتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حسن و خلیقتن، اچھے اخلاق مل گئے اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی عفت فی طعمۃ، کہ آدمی حلال پاکیزہ کھانا کھانے کی کوشش کرے۔ دیکھیں جانوروں میں اور انسانوں میں، پھر مسلمانوں میں اور کافروں میں یہی فرق ہے، ایک بڑا فرق ہے کہ جانور ہے وہ حرام حلال ہر چیز کھا جاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر ہم بکری کا گوشت ڈال دیں وہ کھا لے گا، کتے کے سامنے ہم مری ہوئی بکری ڈال دیں وہ بھی کھا لے گا، وہ کھا لیتا ہے، وہ حرام بھی کھا لیتا ہے حلال بھی کھا لیتا ہے۔ کوے اور چیلے ہیں، ان کے سامنے ہم کوئی اچھی چیز ڈال دیں، سیب ڈال دیں وہ سیب بھی کھا لیں گے، کاٹ کے ڈال دیں، ہم ڈال دیں کھانا چوری بنا کے ڈال دیں چوری بھی کھا لیں گے کوے۔ کہیں کوئی گائے بھینس مری پڑی ہو، کوے چیلے وہاں پہنچے اسے بھی کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہیں وہ بھی حرام کھا لیتے ہیں۔ غیر مسلم کے بکری اور کتا ایک ہی چیز ہے، بکری بھی کھا لیتے ہیں کتا بھی کھا لیتے ہیں، وہ سانپ بچھو بھی کھا لیتے ہیں اور مرغے بھی کھا لیتے ہیں، وہ خنزیر بھی کھا لیتے ہیں، گائے بھینس بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہے تو مسلمان حرام و حلال فرق کرتا ہے۔ جیسے خنزیر کتا کھانا حرام ہے ہمارے نزدیک شریعت میں، اسی طرح جھوٹ بول کے پیسے کمائے کھانا بھی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دے کے فراڈ کر کے پیسے کمائے کھانا بھی حرام ہے، کسی چیز چوری کر کے اٹھا کے کھانا بھی حرام ہے۔ مثلاً آم ہے، اللہ کا نعمت ہے، پھل ہے، اگر ہم خود خرید کے لائیں بازار سے حلال طریقے سے وہ ہمارے لیے حلال ہے، اگر وہ خدا نخواستہ چوری کر کے لے آئے، جھوٹ بول کے چرا کے لے آئے، دھوکہ دے کر لے آئے تو وہ کھانے ہمارے لیے حرام ہو گئے، حلال کو اپنے لیے حرام کر دیا۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو حلال کھانا نصیب ہو جائے تو اس کو بھی دنیا کی سب نعمتیں مل گئی۔ تو یہ چار صفات ایسی ہیں اگر ہم یہ اپنائیں اور زندگی میں لے کر آئیں تو زندگی میں خود بھی بڑے انقلاب بہتری آ سکتی ہے، اور نمبر 2 ملک کے پاکستان حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو آج جو پاکستان کے حالات بہت ذرا خراب ہیں اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو جھوٹ اور بددیانتی بہت ذرا ہے، دھوکہ دہی بہت ذرا ہے، اور نمبر 2 امانت کی حفاظت نہیں ہے، امانت میں خیانت بہت ذرا ہے، جس کے پاس ملک کی جو چیز امانت ہے اس میں وہ خیانت کرتا ہے، اور نمبر 3 اخلاق اچھے نہیں ہیں، بد اخلاقیاں گھروں میں، دفتروں میں، اداروں میں، بازاروں میں بہت زیادہ ہیں، اور نمبر 4 حلال کی فکر نہیں ہے۔ ہر آدمی کا خیال یہ ہے کہ میرے پاس ذرا سے ذرا پیسہ آ جائے، ذرا سے ذرا میرے پاس چیزیں دنیا کی آ جائیں، ذرا سے ذرا سامان آ جائے، خواہ وہ معاذ اللہ حرام طریقے سے ہی آئے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور یہ اللہ رسول بتایا طریقہ نہیں ہے، غلط راستہ ہے یہ، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں کے شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قناعت کا سبق دیا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حلال پاکیزہ چیزیں اور نعمتیں اور دولت انسان کو مل جائے، انسان اس پہ شکر ادا کرے، اس پہ صبر کرے۔ حلال کے لیے جائز طریقے کوشش کر سکتا ہے، لیکن حرام طریقے سے، غلط طریقے سے کوشش کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، اس سے منع کیا ہے۔ تو الحمدللہ کافی لمبی بات ہو گئی ہے، خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ آج 14 اگست ہے اور ملک پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، یہاں ہمیں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، دین سیکھنے کی آزادی ہے۔ اس آزادی سے ہم فائدہ اٹھائیں، خود بھی دین سیکھیں اور عمل کریں، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو، دوست احباب کو، متعلقین کو اس کی ترغیب دیں کہ ہم دین سیکھیں، ہم دین پر عمل کریں، آزادی سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کا شکر بھی ادا کریں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے۔ اور اسی طرح ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے ملک کو، اس کی سلامتی کو نقصان ہو، اس سے خطرہ پہنچے۔ اور اس کے لیے میں نے 4 باتیں عرض کی ہیں، اگر ہم 4 باتیں اپنا لیں، اپنی زندگی میں لے آئیں، دوسرے لوگوں کی لانے کی کوشش کریں
تو انشاءاللہ زندگی بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ہمارا یہ ملک پاکستان بنا ہے آسانی سے نہیں بنا، یہ بڑی محنتوں، مشقتوں اور قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ بعض علماء نے یہاں لکھا کہ 6 لاکھ لوگوں نے قربانی دی ہے، 6 لاکھ لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے۔ اور جب پاکستان بنا تو جو مہاجرین یہاں آئے ہجرت کر کے، تو انہوں نے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی ہے۔ اتنے زیادہ مسلمان یہاں آئے ہیں، انہوں نے گھر چھوڑے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے زمینوں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار دکانوں کو چھوڑ دیا۔ کس لیے کہ ہم ایک نئے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں اسلام پر عمل کریں گے۔ کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی اور سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے کہ اسلامی ملک بنے گا اور اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم قربانیوں کا کیا صلہ دے رہے ہیں، کتنا عمل ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کے اور جتنے ملک بنے ہیں وہ اپنی قوموں کے نام پہ بنے ہیں اور علاقوں کے نام پہ یا نسل کے نام پہ بنے ہیں۔ افغانستان کا معنی افغان لوگوں کی سرزمین، ڈیرہ اسماعیل خان کا ڈیرا، ازبکستان ازبک لوگوں کی سرزمین، کرغیزستان کرغیز قوم کا علاقہ۔ لیکن پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاک سرزمین ہے، اور ہر جگہ بھی بلوچستان میں لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو جس وجہ سے پاکستان بنا تھا اور اس کے لیے علماء نے، عوام نے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے قربانیاں دی تھی، تو اس مقصد کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنی طاقت تک پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم دین کے خلاف چل رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں تو ہم اپنے بزرگوں سے وفا نہیں، بے وفائی کر رہے ہیں، اپنی قربانیوں پانی پھیر رہے ہیں۔ ہر آدمی اور مرد بھی عورت تہیہ کرے اپنی زندگی میں اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم نے یہ کام آج کر لیا اور طے کر لیا تو انشاءاللہ بڑا انقلاب زندگی میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی خاتون نے ایک سوال بھیجا ہے کہ جو عورتیں اپنے عزیز و اقارب کی خبروں پر محرم کے دنوں میں یا عام دنوں میں جاتی ہیں اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں، محرم کے دنوں میں بالکل منع ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، ایک غلط فرقہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اور عام دنوں میں بھی عورت کے لیے جانا تو منع ہے کہ عورت قبرستان نہ جائے۔ البتہ کسی عورت کو بہت زیادہ پریشانی ہو، جیسے بعض عورتوں ہوتی ہے شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، والد بھائی فوت ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں قبرستان جانا ہی جانا ہے میں نے، پھر اس کے لیے علماء نے گنجائش رکھی کہ وہ اندھیرے کے وقت جائے، کسی محرم مرد کے ساتھ جائے، پردے میں جائے، اور تب جائے جب کہ اسے یقین ہمارا کہ میں اونچی آواز سے نہیں رہوں گی، وہاں جائے اور جا کر اصالہ ثواب کر کے آ جائے۔ ویسے اصالہ ثواب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اصالہ ثواب ہر جگہ سے ہو جاتا ہے، آدمی یہاں بیٹھ کے دعا کرے، گھر بیٹھ کے دعا کرے، اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والد کی روح کو پہنچا دے، میری والدہ کی روح، نانا نانی کی روح پہنچا دے، انبیاء صحابہ کی روح کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، فرشتہ فوراً ثواب پہنچا دیتا ہے، ثواب میں پہنچ جاتا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں، قبرستان جانے زیادہ ثواب نہیں ملتا، گھر بیٹھے کم ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے خواتین کو خاص حکم یہ ہے کہ وہ کوشش کریں اپنے گھر میں بیٹھ کے سارے ثواب کریں۔ تو اور بھی جن خواتین کے مسائل ذہن میں ہوں لکھ کے لے آیا کریں، بچہ آپ سے سوال لیا کرے گا تو اس کا میں جواب دیجیے کروں گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین دین سیکھتے تھیں اور مرد بھی سیکھتے تھے۔ تو مرد تو مسجد میں تعلیم میں بیٹھ جاتے ہیں، بیان سن لیتے ہیں، درس قرآن درس حدیث، اکثر عورتوں کو موقع نہیں ملتا، تو ایک اس بیان میں خود آنے کی کوشش کریں، ہر دوسرے اتوار کو محلے کی پڑوس کی عورتوں کو آنے کی کوشش کریں۔ جس سے کوئی سوال ذہن میں ہو تو سوال بھی لکھ کے لے آیا کرے تاکہ اس کا جواب مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمانے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو مرد و خواتین یہاں بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ جیسے سننے کی توفیق عطا فرمائی اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ باتیں ٹھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سے محبت نصیب فرما، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو ترقی نصیب فرما، اس کی تمام مشکلات آسان فرما، اس کی تمام ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اس سے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اللہ نے ناکام فرما۔
اے ملک پاکستان کی بہتری اسلامتی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.